ایک تابعی بزرگ تھے حضرت ابو عبدالرحمن فروغ صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے، وہ جہاد پہ چلے گئے، 30,000 دینار اپنی بیوی کو جاتے دفعہ دے گئے، کہنے لگے لو پاس رکھ لو، اور بیٹا بھی ماں کی گود میں ہی تھا، کچھ نے لکھا پیدا ہو چکے تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے جانے کے 1-2 ماہ بعد بیٹے کی ولادت ہوئی، اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ ربیعہ بن ابو عبدالرحمن، اور یہ بیٹے وہ ہیں جو حضرت امام مالک جیسے لوگوں کے استاد ہیں، حضرت حسن بصری جیسے لوگوں نے ان سے پڑھا، خود جہاد پہ چلے گئے۔ آج تو فوجیوں کی نوکری ہے نا جی، ان کا یہ نظام ہے کہ وہ جاتے ہیں، انہیں تنخواہ ملتی ہے، چھٹی پہ آتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا، اور فتوحات کا یہ طریقہ تھا کہ یہ علاقہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، کسی نے لوٹنا ہے تو پابندی نہیں تھی، لوٹ سکتا ہے۔ کچھ لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے۔ حضرت ابو عبدالرحمن فروغ 27 سال جہاد میں رہے، 27 سال۔ یہاں تو خاوند باہر ہو تو بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ تیرے ابے نے تو صرف پیسے کمائے ہیں، مصیبتیں تو ساری میں نے دیکھی ہیں۔ معاذ اللہ، بعض جگہ، سب نہیں لیکن بعض جگہ کہہ دیتی ہیں کہ وقت تے سارے میں کیتے۔ 27 سال شوہر چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا، 30,000 دینار دے کے چلے گئے۔ 27 سال کے بعد خیال آیا گھر کا، اب بیٹا محدث بن گیا، عالم بن گیا، اور کمال یہ کہ رہتے کہاں تھے؟ حضور کے مدینے میں، مدینہ النبی میں، مدینہ منورہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت ربیعہ یہ مسجد نبی میں، حضور کی مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی حدیث پڑھایا کرتے۔ آئے گھر، دروازے پہ دستک دی، صاحبزادے نے دروازہ کھولا، نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے نہ بیٹا باپ کو۔ جناب ابو عبدالرحمن اندر داخل ہونے لگے تو صاحبزادے نے کہا بوڑھے میاں میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تو بتا، تو نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کر رکھا ہے؟ اب جب بات زیادہ بڑھ گئی تو دونوں جانب سے لوگ جمع ہو گئے، شور اٹھا تو اندر سے والدہ نے سنا، پردہ سرکا کے دیکھا کہ میرے شوہر آ گئے 27 سال کے بعد، 27 سال کے بعد۔ تو آپ اپنے صاحبزادے سے کہنے لگی بیٹا ان کو اندر آنے جو، تمہارے والد ہیں۔ بڑا روئے باپ بیٹا، بڑا روئے۔ ماں اور بیٹے کی محبت کا بھی اندازہ نہیں، پر قرآن پاک پڑھے نا تو 2 مثالیں باپ اور بیٹے کے پیار کی بھی ملتی ہیں۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف سے پیار، اور ایک حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے پیار، اور جناب اسماعیل کی جناب ابراہیم کی فرما برداری کی مثال۔ اس کا بھی جواب کوئی نہیں۔ باپ اتنا رو رہے ہیں اور بیٹے کی یاد میں، اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ باپ بیٹا مل کے بڑا روئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت ربیعہ جو محدث ہیں وہ وضو کر کے مسجد شریف چلے گئے۔ یہ ابھی چونکہ سفر سے آئے تھے، انہوں نے کھانا وانا کھایا، تھوڑی دیر بیت گئی تو یہ نہیں پوچھا پیچھے حال کیا رہا، پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے میرے 30,000 دینار کہاں ہیں؟ تو اہلیہ کہنے لگی مسجد جائیں نا، حضور کی مسجد میں عصر پڑھ کے آئیں، پھر میں بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں۔ حضرت ربیعہ نے امامہ باندھا، جبہ پہنا، حضور کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں۔ سامنے حضرت حسن بصری جیسے، امام مالک جیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو عبدالرحمن فروغ جو ان کے والد تھے، عصر کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے، یہ کون ہے نوجوان کالی داڑھی والا، عمر زیادہ نہیں پر کس طرح شوق سے حضور کا دین بیان کر رہا ہے، کون ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ حضور ایک نا ابو عبدالرحمن نام کے بزرگ ہیں، وہ 27 سال سے جہاد میں گئے ہوئے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ سنا کہ میرا پتر اتنا بڑا عالم، چھم چھم آنسو بہے، داڑھی بھر گئی آنسو، حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو، خوب روئے، خوب روئے۔ اٹھے گھر گئے، اور جب آنسوؤں بھرا چہرہ لے کے گھر آئے تو اماں ساری بات ہی سمجھ گئی، کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو حدیث پڑھاتے، اب پتہ چلا میں نے آپ کے 30,000 دینار کہاں خرچ کیے، میں نے آپ کا پیسہ ضائع تو نہیں کیا۔ تو حضرت ابو عبدالرحمن فروغ فرمانے لگے رب تجھے صلہ دے اور میری طرف سے بھی دے، تو نے تو کمال کر دیا ہے۔ حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا اونچا ہوتا جا رہا تھا، سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو ماؤں نے کمال کیا، انقلاب کیا، بیٹیوں نے، بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا ہے۔